محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی آداب الوضوء سے ہے۔ فصل فی آداب الوضوء، وضو کے آداب کے بارے میں فصل۔ وضو کے آداب کے بارے میں فصل۔ آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب وہ کام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ کیا ہو اور اس پر پابندی نہ فرمائی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ کیا اور اس پر پابندی نہیں فرمائی، اور سنت جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہو، ایک دو مرتبہ بغیر عذر چھوڑا بھی ہو، تو ادب وہ چیز ہے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک مرتبہ کیا ہو اور پابندی نہ فرمائی ہو۔ اس کا حکم کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی عتاب نہیں، کسی قسم کا کوئی عتاب نہیں ہے۔ من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ 14 چیزیں۔ یہ 14 ایسا نہیں کہ 14 ہی ہیں، کچھ کتابوں میں کم بڑھتی بیان کی گئی ہیں، یہاں 14 وہ بیان کر دی ہیں جو مشہور ہیں، جن کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو وضو کے آداب سے 14 چیزیں ہیں۔ من آداب الوضو، یہ خبر مقدم ہوگی، من حرف جار اور آداب الوضو مجرور، مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کے خبر مقدم۔ 14 مرکب بنائی، ممیز شیئن تمیز، ممیز تمیز سے مل کے مبتدا مؤخر۔ اب 14 شیئن سے الجلوس وغیرہ آخر تک معطوف بدل ہیں یہ، اور یا پھر الگ الگ خبر بنتی رہیں گی مبتدا محذوف کی۔ الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ الجلوس بیٹھنا، اور فی مکان مرتفع اونچی جگہ۔ فی کے نیچے لکھا ہے بمعنی علی، علی کے معنی میں ہے، فی جو ہے علی کے معنی میں، تو الجلوس علی مکان مرتفع، بلند جگہ پر بیٹھنا۔ تو فی حرف جار، مکان موصوف، مرتفع صفت، موصوف صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہے الجلوس مصدر کا۔ استقبال القبلۃ، اور قبلہ کو منہ کرنا، کعبہ کو۔ استقبال القبلۃ یہ
مرکب اضافی ہے اور معطوف ہے یا پھر خبر ہے مبتدا محذوف کی. وعدم الاستعانت بغیر ہی، اور دوسرے سے مدد نہ چاہنا. عدم و مضاف ہے اور الاستعانت مصدر مضاف ہے اور بغیر ہی یہ استعانت کا ہی ظرف لغو ہے. مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے عدم کا مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کے خبر مبتدا محذوف کی یا معطوف. وعدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کے کلام سے ہم کلام نہ ہونا. عدم و مضاف ہے، التکلم مصدر مضاف الیہ ہے یہ، اور بے کلام الناس تکلم مصدر کا ہی ظرف لغو ہے. والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، دل کی نیت اور زبان کے کام کے درمیان جمع، یعنی دونوں کو اکٹھا کرنا. تو نیت والجمع مصدر ہے، بین مضاف، نیت القلب یہ مضاف الیہ سے مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، فعل اللسان مضاف الیہ سے مل کے معطوف علیہ معطوف سے مل کے مضاف الیہ ہوا بین کا، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا جمع مصدر کا. والدعاء بالمعصور، اور معصور دعا. تو والدعاء مصدر ہے یہ، بالمعصور اسی کا ظرف لغو. والتسمیۃ عند کل عضو، ہر عضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا. تو والتسمیۃ یہ مصدر ہے، عند کل عضو، عند مضاف ہے، کل عضو بترکیب اضافی مضاف الیہ عند کا، پھر یہ مفعول فی تسمیہ کا. وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، ادخال مصدر ہے باب افعال کا، اور خنصر کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، داخل کرنا. تو ادخال مصدر مضاف ہے، خنصرہ یہ مضاف الیہ ہے، اور فی سماخ اذنیہ یہ مجرور ہے فی کا، سماخ مضاف اور اذنیہ ہے، اذنیہ یہ تثنیہ ہے اذن کی، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ضمیر کی طرف یہ مضاف ہے. تو مضاف الیہ سے مل کے فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ادخال مصدر کا. وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ، اور اپنی کشادہ انگوٹھی کو ہلانا. تحریک مصدر ہے، خاتمہ یہ مضاف الیہ مل کے موصوف، الواسع صفت، موصوف صفت سے مل کے تحریک کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے یہ معطوف ہے پیچھے یا خبر ہے مبتدا محذوف کی. والاستنشاق بالید الیمنی، اور داہنے ہاتھ سے پانی چڑھانا ناک میں. استنشاق مصدر ہے، استنشاق مصدر ہے، اور بالید الیمنی ید موصوف، یمنی صفت، موصوف صفت سے مل کے مجرور،
جار مجرور سے مل کے ظرف لغو. والامتخاط بالیسرا، اور ناک صاف کرنا بائیں سے، بائیں ہاتھ سے. تو امتخاط مصدر ہے اور بالیسرا یہ اس کا ظرف لغو ہے. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور غیر معذور کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا. تو توضؤ یہ مصدر ہے باب تفعل کا. قبل مضاف، دخول مضافل مضاف، الوقت مضافلے، مضافلے سے مل کے قبل کا مضافلے، قبل مضافلے سے مل کے توضؤ کا مفعول فیہ. قبل بعد جو یہ مفعول فی بنتے ہیں، تو مفعول فی اور لغیر المعذور یہ ظرف لغو. مصدر مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کے معطوف ہوا، یہ خبر ہوا مبتدا محذوف کی. والاتیان بالشہادتین، اور شہادتین پڑھنا. تو اتیان مصدر ہے، بالشہادتین یہ اس کا ظرف لغو ہے، بعدہ یہ اس کا مفعول فی ہے اتیان کا. اس کے بعد یعنی وضو کے بعد شہادتین پڑھنا. وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْمَاءِ، اور وضو کے بچے ہوئے کو پینا. تو شہادتین بعدہ، یہ شہادتین جو ہے مصدر ہے تثنیہ، مصدر تثنیہ جمع ہو جاتا ہے، تو بعدہ شہادتین کا ہی مفعول فی ہو جائے، اور مصدر اپنے مفعول فی سے مل کے معطوف ہے، واو حرف عطف. اور ان یشرب من فضل الماء یہ مصدر کی تعویل میں ہو کے ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ موصول حرفی، یشرب فعل ہوا فاعل، من فضل الوضوء قائما ہوا پوشیدہ ذوالحال، قائما حال، اور ذوالحال حال سے مل کے فاعل، من فضل الوضوء ظرف لغو. تو فعل فاعل ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صلہ ان موصول حرفی کا، اور ان موصول حرفی اپنے صلے سے مل کے یہ معطوف اول واو حرف عطف، اور ان یقولا یہ معطوف دوم. شہادتین معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کے با حرف جار کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو اتیان کا. اس کے بعد شہادتین کو پڑھنا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہادتین اتیان کا ہی مفعول فی ہو جائے، اور بالشہادتین یہ معطوف ہے اور ان یشربا معطوف. اب رہی بات یہ کہ معطوف علیہ معطوف کے درمیان مفعول فی سے فصل ہو جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ کے درمیان اجنبی سے فصل نہیں ہوتا، اور بعدہ یہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اتیان کا ہی معمول ہے، اس لیے مفعول فی سے فصل جو ہے ہو سکتا ہے. اور اس تکلف سے بچنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ بعدہ کو شہادتین کا ہی مفعول فی بنا دیا جائے. ان یقولا، یقولا فعل ہوا فاعل، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ مراد اللفظ مقولہ، فعل فاعل مقولہ سے مل کے صلہ ہو جائے گا اور باقی ملائی دیا گیا ہے. تو اللہم یہ منادہ ہے، یا حرف ندا محذوف ہے یہاں سے یا، اور اجعلنی اجعل فعل امر ہے، نون حرف وقایہ، یا مفعول بھی اول ہے، من التوابین یہ ظرف لغو ہے،
اور وجعلنی فعل فاعل مفعول بھی من المتطہرین، یہ ظرف لغو، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ضمیر منصوب ذوالحال اور ثابتاً من المتطہرین یہ حال ہو جائے، ثابتاً اس میں فاعل ہوا، فاعل من المتطہرین یہ ظرف مستقر، تو اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کے مفعول بھی۔ اسی طرح اجعلنی من التوابین میں من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب سے 14 چیزیں ہیں، 14 شیئا 14 چیزیں، وضو کے آداب سے 14 چیزیں ہیں۔ یہ 14 14 حصر کے لیے نہیں ہے کہ اتنی ہی ہیں، 14 ہی ہیں، وضو کے آداب 14 ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 14 سے اور بھی زائد ہیں جو فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں ان آداب وضو کو بیان کیا ہے جو جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو وضو کے آداب سے 14 چیزیں ہیں۔ الجلوس فی مکان مرتفع، بلند جگہ میں بیٹھنا، الجلوس بیٹھنا، فی مکان مرتفع بلند جگہ میں، بلند جگہ میں بیٹھنا، فی کے نیچے لکھا ہے بے معنی علی، یہ فی علی کے معنی میں ہے، تو ترجمہ ہوگا بلند جگہ پر بیٹھنا، بلند جگہ پر بیٹھنا۔ یعنی وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھے، اس طرح کے وضو کے پانی کی چھینٹیں اس کے کپڑے یا بدن پر نہ پڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھت پہ چڑھ گیا وضو کرنے کے لیے اور وضو کا پانی برابر سے ہی گر رہا ہے اور چھینٹیں کپڑے یا بدن پر پڑ رہی ہیں، تو چھت پہ چڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھنا اس طرح کہ وضو کا پانی نیچے گرے اور وضو کے پانی کی چھینٹیں کپڑے یا بدن پر نہ پڑیں۔ وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور کعبہ کو منہ کرنا، تو کعبہ کو منہ کرنا یہ آداب وضو سے ہے۔ کعبہ کو منہ کرنا۔ وَعَدَمُ الْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ، اور اپنے علاوہ سے مدد طلب نہ کرنا، دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا، یعنی وضو کرنے میں دوسرے سے مدد طلب نہ کرے، دوسرے کی مدد نہ لے۔ اب دوسرے کی مدد نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر رہا ہے تو چہرے کو دوسرے سے رگڑوائے، یا خود رگڑ رہا ہے پانی دوسرے سے چہرے پر ڈلوائے۔ اسی طرح ہاتھوں کو رگڑ رہا ہے پانی دوسرے سے ڈلوا رہا ہے، یا پانی خود ڈال رہا ہے رگڑوا دوسرے سے رہا ہے، تو اس طرح سے دوسرے سے مدد نہ لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں یہ صورت بھی داخل ہو کہ وضو کے لیے دوسرے سے پانی نہ منگوائے، بلکہ وضو کے لیے خود ہی پانی بھرے
خود ہی پانی لے، تو غیر سے مدد کا نہ ہونا، وعدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کے کلام سے ہم کلام نہ ہونا، لوگوں کے کلام سے ہم کلام نہ ہونا، یعنی دنیاوی بات چیت نہ کرنا۔ اگر اللہ کے کلام سے ہم کلام ہوتا ہے، کوئی دینی بات بتاتا ہے، کوئی آیت پڑھ کے سناتا ہے، کوئی دعا بتاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خلاف آداب وضو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر دنیاوی بات کرتا ہے تو یہ خلاف آداب وضو ہے، تو لوگوں کے کلام سے ہم کلام نہ ہونا، والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، اور دل کا ارادہ اور زبان کا کام اکٹھا کرنا، دل کا ارادہ اور زبان کا کام اکٹھا کرنا، یعنی دل سے نیت کرنا، جو کر رہا ہے، جو دل میں ارادہ ہے تو زبان سے اس کو کہہ بھی لے، زبان سے اس کو کہہ بھی لے۔ وضو کرنا جا رہا ہے تو بسم اللہ اللہم اتوضأ لرفع الحدث، تو یہ دل کا ارادہ اور زبان کا کام اکٹھا ہو گیا، جو دل میں ارادہ تھا وہ زبان سے کہہ لیا۔ یا ہر عضو دھوتے وقت زبان سے کہہ لے، زبان سے کہہ لینا ہر عضو دھوتے وقت اتنا ہی کافی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ دھوتا ہوں، چہرہ دھو رہا ہے تو چہرہ دھوتا ہوں، پیر دھو رہا ہے تو پیر دھوتا ہوں۔ تو بسم اللہ کے با حرف جار سے ہی ہر عضو کے دھونے کا معنی نکالا جا سکتا ہے، نیت کی جا سکتی ہے۔ والدعاء بالمعصور، اور معصور دعا پڑھنا، معصور یعنی منقول، جو دعا حدیث سے منقول ہے وہ دعا پڑھنا۔ ہر عضو دھوتے وقت جو دعا حدیث سے منقول ہے تو وہ دعا پڑھنا۔ تو سب سے پہلے کلی کرتے وقت جو حدیث سے دعا منقول ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی کا۔ یہ دعا حاشیے میں لکھی ہے، حاشیے میں دیکھ کر یاد کر لیں۔ بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی کا، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت یہ دعا حدیث سے منقول ہے، بسم اللہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اب اس کے بعد چہرہ دھونا ہے تو چہرہ دھونے کی دعا، بسم اللہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور اس کے بعد داہنا ہاتھ دھونا ہے تو داہنا ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اور گردن کا
سر کا مسح ہوگا اس کے بعد سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم اظلنی تحت ظل عرش کا یوم لا ظل الا ظل عرش کا، اور کانوں کا مسح کرنا سر کے مسح کے بعد، تو کانوں کا مسح کرتے وقت جو ہے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم اعتق رقبتی من النار، اور داہنا پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، یوم تزل الاقدام۔ یہ ذلہ یذل باب کی تحقیق لغت سے کر لی جائے، پھسلنے کے معنی میں کس باب سے آتا ہے، زا لام لام پھسلنا کے معنی میں کس باب سے آتا ہے۔ اور بایاں پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ تو والدعاء بالمعصور، اور معصور دعا پڑھنا یعنی جو حدیث سے منقول ہے، یہ تمام دعائیں جو ہر عضو کے دھوتے وقت بتائی گئیں سب کی سب معصور ہیں، حدیث سے منقول ہیں، ان کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں۔ تو والتسمیۃ، اور بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا عند کل عضو، ہر عضو کے وقت، ہر عضو کے وقت کا مطلب ہے ہر عضو دھونے کے وقت، اور بسم اللہ پڑھنا ہر عضو دھونے کے وقت۔ جب بھی جو عضو دھوئے تو بسم اللہ پڑھے، جیسے ہاتھ دھو رہا ہے گٹوں تک تو بسم اللہ پڑھے، اور کلی کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، ناک میں پانی چڑھا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، چہرہ دھو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، ہاتھ دھو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، مسح کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے، اور پیر دھو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے۔ تو ہر عضو کے وقت یعنی ہر عضو کے دھونے یا مسح کرنے، مسح بھی یا مسح کرنے کے وقت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر عضو کے وقت یعنی ہر عضو دھونے یا مسح کرنے کے وقت۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، ادخال خنصر، ادخال ادخل یدخل، ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، خنصر کا معنی ہے چھوٹی انگلی، سماخ صاد کے کسرے کے ساتھ ہے، معنی ہے سوراخ، اور اذنہ ہے، اذنہ یہ اذن کی تثنیہ ہے، اور اذن کا معنی ہے کان، اذنہ دونوں کان، اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں اپنی خنصر کو داخل کرنا۔
اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں اپنی خنصر کو داخل کرنا، یعنی کانوں کے سوراخ میں خنصر داخل کرے۔ وتحریکو، یہ بھی مستحب آداب وضو سے ہے۔ وتحریکو خاتمہ الواسع، تحریک کا معنی ہے ہلانا، حرکت دینا۔ خاتم کا معنی ہے انگوٹھی، اور الواسع کا معنی ہے ڈھیلی، کشادہ۔ وہ انگوٹھی کے لیے ڈھیلی بولا جاتا، تو ترجمہ ہوگا اور اپنی ڈھیلی انگوٹھی کو ہلانا۔ تحریک ہلانا اور اپنی ڈھیلی انگوٹھی کو ہلانا مستحب ہے، آداب وضو سے ہے، ڈھیلی انگوٹھی ہلانا۔ اور اگر انگوٹھی تنگ ہے تو تنگ انگوٹھی کو ہلانا، حرکت دینا، اس کے نیچے پانی بہانا، یہ واجب ہے۔ اب جب ڈھیلی ہے تو پانی غالباً پہنچ ہی جائے گا، اس لیے ہلانا، حرکت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاطاً کر لینا اچھا ہے، ہلا لینا اچھا ہے، تو اس لیے ڈھیلی انگوٹھی کو ہلانا، حرکت دینا مستحب ہے۔ والمزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا داہنے ہاتھ سے۔ یعنی داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ آداب وضو سے ہے۔ بائیں کا کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں استعمال نہ کریں۔ بائیں ہاتھ کا کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں استعمال نہ کرے، بلکہ یہ کام داہنے ہاتھ سے کریں۔ تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا داہنے ہاتھ سے۔ والامتخاط بالیسری، اور بائیں سے ناک صاف کرنا۔ امتخاط، ناک صاف کرنا۔ نیچے لکھا ہے اخراج ما فی الانف، ان چیزوں کو، اس گندگی کو نکالنا جو ناک میں ہو۔ تو ناک صاف کرنا، ناک صاف کرنا بائیں سے۔ تو ناک صاف کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے ہے، اور بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور غیر معذور کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ اگر معذور نہیں ہے، شرعاً معذور، جس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو غیر معذور کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ معذور کو وقت سے پہلے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وقت ہو جائے تب وضو کریں۔ تو غیر معذور کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور معذور وقت ہو جائے گا تب وضو کرے گا، اور وقت کے نکلتے ہی معذور کا وضو جاتا رہے گا۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ،
اور شہادتین پڑھنا، الاتیان بالشہادتین، شہادتین پڑھنا یعنی کلمہ شہادت، دونوں کلمہ شہادت پڑھنا، بعدہ اس کے بعد یعنی وضو کے بعد، اور شہادتین وضو کے بعد پڑھنا، وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ، اور وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پینا، وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قائمًا، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پینا، یہ بھی مستحب ہے۔ جو وضو کا پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پیے۔ یہ دو پانی ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے، زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ زمزم کو اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی تعظیم کے لیے یا پھر اس لیے کہ جب اس پانی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ پانی ہلکا ہو جاتا ہے، اس پانی میں شفا پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے کھڑے ہو کر پیے۔ اور جو پانی ان دونوں کے علاوہ ہے تو وہ بھاری ثقیل ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پینے میں ایک دم نقصان کرتا ہے، اس لیے اس کو بیٹھ کر پیے۔ تو وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پینا، وَأَن يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور یہ پڑھنا، یہ کہنا، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے صاف ستھرے لوگوں میں سے کر دے، وجعلنی، اور مجھے کر دے، من المتطہرین، صاف ستھرے لوگوں میں سے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے صاف ستھرے لوگوں میں سے کر دے۔ تو یہ دعا پڑھے وضو کے بعد۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔